بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا ویک نمبر 18 اور اسی مناسبت سے ہمارا لیکچر نمبر بھی 18 ہے۔ ہم اپنے سبجیکٹ پروجیکٹ مینجمنٹ کو کلوز کرنے جا رہے ہیں اور آخری لیکچر کے طور پہ جو کہ اس کا ایکڈیمک لیکچر ہوگا، اس میں ہم ان ویریبلز کی بات کریں گے کہ جن کو کامیابی کی ضمانت گردانا جاتا ہے۔ یعنی آج کے لیکچر کا ہمارا ٹاپک ہوگا پروجیکٹ سکسیس ویریبلز، یا ایسے فیکٹرز کے جن کی وضاحت جو پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے لازمی ویریبلز کے طور پہ گردانے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، میں ہوں آپ کا ٹیچر رانا اسد شہزاد علی۔ تو اسٹوڈنٹ چلتے ہیں، پہلے ہم اپنے آج کے لیکچر کے لرننگ آبجیکٹیوز یا لرننگ آؤٹ کمز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکچر کی مناسبت سے ہمارا آج کا پہلا لرننگ آبجیکٹیو ہوگا میجرز آف پروجیکٹ سکسیس، یعنی ہم ایسے عوامل یا ایسے ویریبلز کی وضاحت کریں گے، ایسے میجرز کو بیان کریں گے جو ہمارے پروجیکٹ کی کامیابی کی ضمانت بن سکتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہم نے پہلے 4 چیزوں کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے، جس کے اندر ہم نے کاسٹ، ٹائم، کوالٹی اینڈ رسک مینجمنٹ کو بنیادی ویریبل قرار دیا تھا کہ اگر ان چیزوں کو افیکٹولی مینیج کر لیا جائے تو ہم اپنے پروجیکٹ کو کامیاب کروا سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا دوسرا لرننگ آبجیکٹیو ہوگا بیسک کمپوننٹس آف مینیجرز، بیسک کمپیٹنسیز آف مینیجرز، یعنی ایک پروجیکٹ مینیجر جو کہ نگران ہوتا ہے پروجیکٹ ٹیم کا بھی، اور پروجیکٹ کی تمام جواب دہی بھی اسی سے ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی کچھ اہلیتوں کا، کچھ کمپیٹنسیز کا ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ چیزیں اس کے اندر ہوں گی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروجیکٹ جو ہے وہ سکسیڈ کرے گا، ایفیکٹولی ایگزیکیوٹ ہو سکے گا۔ ہمارا آج کا تیسرا لرننگ آؤٹ کم ہوگا بلڈنگ ہائی پرفارمنگ ٹیم، چونکہ یہ ٹاسک بھی ایک اچھے مینیجر کا ہوتا ہے کہ وہ ہائی پرفارمنگ ٹیم کیسے سلیکٹ کرتا ہے۔ اس کے لیے کچھ چیزوں کو بینچ مارک کے طور پہ اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے، اور عمومی طور پہ جو اس کے اندر ویریبلز انوالو ہوتے ہیں وہ ایکسپیرینس ہے، کوالٹی ہے، کسی کام کو کرنے کی اہلیت ہے، پرفارمنس کیپیبلٹیز ہیں، اینڈ سو آن۔ نمبر 4 لرننگ آبجیکٹیو کے طور پہ ہم بات کریں گے کلیئر پروجیکٹ مینجمنٹ فنکشنز، یعنی پروجیکٹ ٹیم، پروجیکٹ مینیجر یا کوئی بھی ایسا سٹیک ہولڈر جو پروجیکٹ کے ساتھ انگیج ہے، اس کے اوپر یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ فنکشنز ہیں وہ ایک پروجیکٹ کے حوالے سے کیا کیا چیزیں پرفارم کر سکتے ہیں، کون کون سی چیزیں یا کون سے فنکشن ہمیں ان ہاؤس کرنے ہوں گے اور کون سے فنکشن ہم آؤٹ سورس کر سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا 5واں لرننگ آبجیکٹیو ہوگا یوز آف پروجیکٹ مینجمنٹ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس۔ بارہا ہم اس ٹاپک پہ گفتگو کر چکے ہیں، اس کے اندر پریزنٹیشن ٹیکنیکس بھی آ جائیں گی، انالیٹیکل ٹیکنیکس بھی آ جائیں گی، اور کسٹمر کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے جو ٹولز اینڈ پروسیجرز ہیں ان کو بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارا 6th لرننگ آبجیکٹیو ہوگا پروجیکٹ لائف سائیکل مینجمنٹ پروسیس، یعنی تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیس ہم جو مختلف سٹیجز میں سے گزرتے ہیں، جیسا کہ اسٹوڈنٹ کے سامنے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہمارا جو پروجیکٹ مینجمنٹ کا پروسیس ہے یہ 5 سے 6 ایکٹیویٹیز پہ مشتمل ہوتا ہے، تو ہم اس کو ایک پروجیکٹ لائف سائیکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا 7واں لرننگ آبجیکٹیو ہوگا جوائنٹ پروجیکٹ پلاننگ اسٹریٹجیز، کو مختصراً آپ JPP کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا 8واں لرننگ آبجیکٹیو ہوگا ایفیکٹو پروجیکٹ لیڈرشپ، یعنی یہ کہ لیڈرشپ جو پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہوتی ہے اس کو کن ڈائمینشنز کا پتہ ہونا چاہیے، ان کے اندر کون سی کیپیبلٹیز ہونی چاہیے، اور ایک پروجیکٹ مینیجر کے لیے ایفیشینٹ اور ایفیکٹو ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور ہمارا آج کے لیکچر کا لاسٹ لرننگ آبجیکٹیو ہوگا چینج مینجمنٹ، یعنی چینجنگ سینیریو میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر مختلف تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، اکنامک کنڈیشنز چینج ہو رہے ہیں، ٹیرف چینج ہو رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے مزید پالیسیز یا ٹیکسز امپوز کیے جا رہے ہیں، تو اس چینجنگ سینیریو میں ہم نے اس کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے اور اپنے پروجیکٹ کو ٹائملی اور ود ان دا بجٹ رہتے ہوئے کیسے مکمل کرنا ہے۔
تو ان تمام چیزوں کو ہم پروجیکٹ سکسیس ویریبلز کا نام دیتے ہیں. تو چلیے اسٹوڈنٹ چلتے ہیں, ہم اپنے ایشوز کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. یہاں پہ اسٹوڈنٹس ایک چیز کو, اس اسٹیٹسٹکس کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ جب ہم پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں اور ان تمام ویریبلز پہ فوکس کرتے ہیں اور ہمیں اگر ان کا پتہ ہوتا ہے تو ہمارے سکسیس کے چانسز جو ہیں وہ 42% تک بڑھ جاتے ہیں. جبکہ اسٹل ہمارے پاس جو چیلنجز ہوتے ہیں کہ جن کو ہمیں دیکھنے کی, جن کو کے متعلق ہمیں غور و عوض کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ 50% تک ہو سکتے ہیں. اور جب ہم ان تمام چیزوں کے متعلق جانتے ہوں گے تو ہمارے فیلئر کے چانسز ٹو لو ہو جاتے ہیں, جو راؤنڈ اباؤٹ 8% تک ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا, بینگ اے پروجیکٹ ٹیم اور پروجیکٹ مینیجر, اگر مجھے کچھ ایسے سکسیس ویریبلز کا پتہ ہوتا ہے کہ جن کو بنیاد بنا کے یا جن کو لرن کر کے یا جن کے اوپر کمانڈ حاصل کر کے میں اس چیز کو میکسیمائز کر سکتا ہوں, ان چانسز کو میکسیمائز کر سکتا ہوں کہ میرا پروجیکٹ سکسیسفل ہوگا. تو عزیز طلباء طالبات, ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے لرننگ آبجیکٹیو سے. نمبر 1, میئرز آف پروجیکٹ سکسیس, یعنی وہ کون کون سی میئرز یا ویریبلز ہیں کہ جن کو ہم پروجیکٹ سکسیس کے ساتھ جوڑتے ہیں. اس کو عمومی طور پہ ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. نمبر 1, دا ریزلٹنگ انفارمیشن سسٹم از ایکسیپٹیبل ٹو دا کسٹمر, یعنی جو آپ نے انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے, کسٹمر کا بھی بلیو, کسٹمر کا بھی ٹرسٹ ہونا چاہیے اس کے اوپر کہ جو انفارمیشن وہاں اس سسٹم سے جنریٹ کی جائے گی, ایکسچینج کی جائے گی, وہ ریلائبل ہوگی اور ٹو دی پوائنٹ ہوگی. نمبر 2, دا سسٹم واز ڈیلیورڈ آن ٹائم. تو یہاں پہ پھر ایک بجٹڈ ٹائم پیریڈ کی اہمیت کی بات آ گئی. تو میں نے آج کے لیکچر کے شروع میں بھی اور اس سبجیکٹ کے شروع میں بھی اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ ود ان دا بجٹ اینڈ ود ان دا ٹائم کمپلیشن آف اے پروجیکٹ از کی ٹو سکسیس. تو یہاں پہ بھی اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ سسٹم جو ہے آپ کو وہ پروجیکٹ یا وہ پروڈکٹ ڈلیور کرے گا کہ جس ٹائم پیریڈ کا آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. نمبر 3, دا سسٹم واز ڈلیورڈ ود ان بجٹ. یہ وہی بات جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ نے جو کانسٹرینٹس ڈیولپ کر لینی ہیں, جو بجٹ, ٹائم یا کاسٹ طے کر لینا ہے, تو اس کی لمٹ سے پھر باہر نہیں جانا. دا سسٹم ڈیولپمنٹ پروسیس ہیڈ اے منیمل امپیکٹ. سسٹم کی ڈیولپمنٹ کا جو عمل ہوتا ہے اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے آن گوئنگ بزنس آپریشنز. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کسی بھی خاص پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر لگنے والا ٹائم یا ایفرٹس کے اثرات یا اس کے فائنینشیل جو ایفیکٹس ہیں وہ آپ کے اوور آل بزنس پہ نہیں آنے چاہیے, بلکہ ان تمام اثرات کو, ان تمام امپیکٹس کو آپ کے اس اسپیسیفک پروجیکٹ تک محدود رہنا چاہیے. تو ہم مختلف چیزوں کو پروجیکٹ سکسیس کی جو اساس ہے تک اس کو قرار دے سکتے ہیں. مثلا سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کنٹینیوس امپرومنٹ کی. ظاہر سی بات, انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے. تو ہم جیسے جیسے پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں ہمارے کام کے اندر اور پروجیکٹ ایگزیکیوشن کے اندر امپرومنٹ آنی چاہیے. نمبر 2, لیڈرشپ کلچر گورننس. یہ چیز کی ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ ایک اچھے لیڈر کا ہونا, ایک اچھے ورکنگ کلچر کا ڈیولپ کرنا اور ٹرانسپیرنسی کے لیے آپ اچھے گورننس سسٹم کو اڈاپٹ کریں تو یہ پروجیکٹ کی کامیابی کی ضمانت سمجھے جاتے ہیں. نمبر 3, چینج مینجمنٹ. اس کی بھی ہم تھوڑی سی وضاحت کر چکے ہیں کہ جب ہمارے ارد گرد کے حالات میں میکرو یا مائکرو انوائرمنٹ میں چینجز ہو رہی ہوں تو ان چینجز کو اپنی ایسٹیمیٹس کے اندر, اپنی پلاننگ کے اندر بھی انکارپوریٹ کرنا چاہیے. تو اس صورت میں ہم اس چینجنگ یا امینڈڈ سنیریو کے اندر ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. پھر پروجیکٹ مینجمنٹ, افیکٹو اینڈ ایفیشنسی. اگر ہم اس کو اپنا وتیرہ بنا لیتے ہیں, اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو پروجیکٹ کو افیکٹولی مینیج کیا جا سکتا ہے. ڈائگنوسٹکس اسٹڈیز. ہمیں ایسی اسٹڈیز یا ایسی چیزوں کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے اس کام کو افیکٹولی مکمل کر سکے, اس کے اوپر ریسرچ ہو سکے. نئے ٹولز اینڈ ٹیکٹکس کو ڈیولپ کرنے کے لیے علم کا بڑھانا, علم کو وسیع کرنا اور ڈیولپ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. دین دا پیشنٹ جرنی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم سٹارٹ لیتے ہیں تو کچھ نہیں جانتے ہوتے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے مختلف پروجیکٹس کو سکسیڈ کرتے ہیں, ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو ہمارے ایکسپیرینس کے اندر اضافہ ہوتا ہے, ہماری لرننگ بڑھتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سفر یہ جاری رہے گا. اور لاسٹ, سلیوشن ڈیولپمنٹ
اینڈ امپلیمنٹیشن. جب آپ مختلف قسم کے مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ان مسائل کا حل نکالا جاتا ہے، اور جو سجیسٹڈ سلوشنز ہوتے ہیں ان کو آپ امپلیمنٹ کر کے ان مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اندر آپ کی ورکنگ کی بات ہو رہی ہے، آپ کی محنت کی بات ہو رہی ہے، آپ کی افیکٹو کیپیبلٹیز کی بات ہو رہی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو پروجیکٹ سکسیس ویریبلز کہا جا سکتا ہے. ہمارا دوسرا لرننگ آبجیکٹیو ہے پروجیکٹ مینیجر کمپیٹنسیز. جیسا کہ شروع میں ہم نے بات کی کہ پروجیکٹ مینیجر یا ایک نگران یا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے جو تمام چیزوں کو اکاؤنٹ فار کرتا ہے، جو اکنامک یا فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے بھی اہم ہوتی ہیں، جو ڈیلیوری پوائنٹ آف ویو سے بھی اہم ہوتی ہیں، جو مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی اہم ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ٹائم اینڈ کاسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اہم ہوتی ہیں. تو ایک پروجیکٹ مینیجر کا علم کے لحاظ سے مکمل ہونا، ایکسپیرینس کے لحاظ سے اس کا پورٹ فولیو بہتر ہونا، اور ویژن کے اعتبار سے اس کو ٹیکنالوجی کی اتنی زیادہ سمجھ ہونا بڑی ضروری ہوتی ہے. تو ہم ایک پروجیکٹ مینیجر کی کمپیٹنسی کے طور پہ پہلے کہتے ہیں بزنس اویئرنیس. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس قسم کا بزنس کر رہا ہے اور کس قسم کے بزنس میں انگیج ہے. نمبر 2، بزنس پارٹنر اورینٹیشن. یعنی اگر وہ بزنس کے اندر، چونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پروجیکٹ ٹیم جو ہوتی ہیں وہ یا تو کسی کے لیے کام پرفارم کرتی ہیں یا پھر اپنی ہی آرگنائزیشن کے لیے کام کرتی ہیں. تو اگر تو وہ اس میں پارٹیسپینٹ ہے تو آپ ان کو پارٹنر کہہ سکتے ہیں، ادروائز وہ دوسروں کے لیے ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کر سکتے ہیں. تو ٹیم کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے کی صلاحیت یہ لازمی طور پہ ہونی چاہیے. نمبر 3، کمٹمنٹ ٹو کوالٹی. ایک مینیجر لازمی اس چیز کی اہمیت کو سمجھتا ہو کہ کوالٹی پرووائڈ کرنا اس کی بیسک ذمہ داری ہے. نمبر 4، انیشیٹو. یعنی وہ پہل کرے. ہمیشہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے، تو اس کو اس طرح کا ماحول یا اس طرح کی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پہلا سٹیپ آپ لے اور اس کی طرف دیتے ہوئے باقی ٹیم بھی اس کو فالو کرے. نمبر 5، انفارمیشن گیدرنگ. ڈیٹا کو ریلائبل سورسز سے اکٹھا کرنا اور اس انفارمیشن کو اپنی تمام ڈسیزن میکنگ کا حصہ بنانا کہ جو ریلائبل ہو، جو قابل بھروسہ ہو، اور ایسے ٹول سے، ایسے سورسز سے انفارمیشن لینا کہ جس کی حقانیت پہ کوئی سوال نہ اٹھتا ہو. نیکسٹ ہے انالیٹیکل تھنکنگ. آپ چیزوں کا تجزیہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے مختلف سینیریوز، مختلف پیرامیٹرز موجود ہوں تو آپ ان کو ملائیں، انٹیگریٹ کریں اور تجزیہ کر کے بہترین سچویشن کو دیکھیں اور اس کے مطابق فیصلہ سازی کریں. کنسیپچول تھنکنگ. کنسیپچول مین کہ آپ ایک نئی سوچ ڈیولپ کر سکیں بعض چیزوں کو ملا کے، اور جتنی انوویٹیونیس یا انٹرپرینور تھنکنگ آپ کے اندر ہوگی اتنا زیادہ بزنس کے لیے بہتر ہوتا ہے. نیکسٹ ہے انٹرپرسنل اویئرنیس. یعنی اس کو اپنی ذات کی حد تک ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. تو ان کو ہم کور کمپیٹنسیز کا نام دیتے ہیں. آرگنائزیشنل اویئرنیس. آرگنائزیشنز میں کام کیسے کیا جاتا ہے، اس کے لیولز کتنے ہوتے ہیں، اور آرگنائزیشن ڈیزائن اینڈ ہیرارکی کے اندر کون سے سٹرکچرز اویلیبل ہوتے ہیں جو ایفیکٹولی کام کر سکتے ہیں. ہم نے 3 کنٹمپریری ڈیزائن کو پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے اور 3 ماڈرن ڈیزائن کو ڈسکس کیا ہوا ہے. اینٹیسپیشن آف امپیکٹ. اس کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کی جس قسم کی بھی ورکنگ ہو رہی ہے اس کے اثرات اس کے فیوچر پہ یا فیوچر پروگرس پہ کیا پڑیں گے. تو آپ کو ہمیشہ مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکٹیویٹیز کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. ریسورسفل یوز آف انفلوئنس. آپ جب کسی چیز پہ سر انداز ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اتنے ذرائع ہوتے ہیں، تو اپنی اتھارٹی کو رائٹ جگہ پہ اور صحیح ٹائم پہ استعمال کرنا یہ بھی ایک خاصیت ہوتی ہے، کور کمپیٹنسی ہوتی ہے پروجیکٹ مینیجر کے لیے. موٹیویٹنگ ادرز. یہ اس کا بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی ٹیم اس کے انڈر کام کر رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ مل کے چل رہے ہوتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرنا اور ان کو کام کے لیے تیار کرنا یہ بڑا ہی چیلنجنگ ذمہ داری ہوتی ہے ایک مینیجر کے لیے. کمیونیکیشن سکلز. یہ سب تک ایک پروجیکٹ ٹیم کے اندر جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان سب کے لیے کمیونیکیشن سکلز کا ہونا ضروری ہے. لیکن چونکہ لیڈر ایک نگران ہوتا ہے تو اس کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی جو ڈیلیوری سپیڈ ہے، ڈیلیوری ورڈز ہیں یا کمیونیکیشن ایبیلٹی ہے وہ بڑی اچھی امپرووڈ اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق
ہونی چاہیے. ڈیولپنگ ادرز، وہ اس طرح کے انتظامات کرے گا کہ باقی لوگوں کو اگر ٹریننگ کی ضرورت ہے، اپنی کور کمپیٹنسیز اینڈ سکلز کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تو اس طرح کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گا اور ان کو اپرچونیٹیز مہیا کرے گا. مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ، ایک مینیجر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ لازمی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ وہ باقی لوگوں کی نگرانی کرے گا اور ان کی پرفارمنس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ممکن ہو سکے گا، جن ذرائع کی ضرورت ہو سکے گی، ان کو مہیا کرے گا. سیلف کانفیڈنس، اس کو اپنے آپ پہ اعتبار ہونا چاہیے، اپنے نالج پہ، اپنی اسکل پہ، اپنی ورکنگ پہ اور اپنی کیپیبلٹیز پہ. تو جب آپ اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، تو لازمی طور پہ آپ کو سکسیس ملتی ہے. اسٹریس مینجمنٹ، مشکل حالات کے اندر جب کرٹیکل کنڈیشنز ہو، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے، فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے، سوشل پوائنٹ آف ویو سے، تو یا ٹیکنالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، تو آپ نے اپنے حواس کو برقرار رکھنا ہے اور تنگی کے حالات میں بھی بہترین پرفارم کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. کنسرن فار کریڈیبلٹی، سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنی مارکیٹ میں جو ساکھ ہوتی ہے اس کو نہ صرف یہ کہ بڑھانا ہوتا ہے بلکہ برقرار بھی رکھنا ہوتا ہے. فلیکسیبلٹی، اپنے رویے کے اندر، اپنی ورکنگ کے اندر، اپنے مائنڈ کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے تاکہ آپ کی کہی ہوئی بات ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہ ہو جائے، بلکہ چینجنگ سنیریو کے اندر جیسے جیسے ماحول میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں تو آپ اس کے اندر بھی، اپنی ورکنگ کے اندر بھی فلیکسیبلٹی لے کے آتے ہیں. جب کہ ہم نے ہائی پرفارمنگ ٹیم کے اوپر تھوڑی سی بات کی ہے پہلے ہی، اور ہم یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک پروجیکٹ مینیجر چونکہ اس کے لیے کچھ کور کمپیٹنسیز یا بیسک سکلز کا ہونا ضروری ہے، اور انہی سکلز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے انڈر ایک ایسی ٹیم ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو پروڈکٹیوٹی بھی دیتی ہے، جو ایفیشنسی بھی حاصل کرتی ہے اور افیکٹونیس بھی حاصل کرتی ہے. تو اب عزیز طلباء طالبات، ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک مینیجر اپنے سپرویژن کے اندر ایک ہائی پرفارمنگ ٹیم جو ہے وہ کیسے بنا سکتا ہے. اس کو ہم 3 اینگل سے دیکھیں گے. پہلے نمبر 1، میک دا پروجیکٹ ٹیم ٹینجیبل، یعنی ایک ایسی ٹھوس حقیقت اس ٹیم کو بنایا جائے، ان کے اندر کچھ قابلیتیں پیدا کی جائیں اور پھر ان کو پبلک لیول پہ لازمی طور پہ ان کی پبلسٹی ہونی چاہیے، اور ٹرمینالوجی اینڈ لینگویجز، ایسے ان کے مطلب ٹرمینالوجیز اختیار کرنی ہے یا یوز کرنی ہے جو ٹپیکلی پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر استعمال ہوتی ہیں، اور ان کی لینگویجز جو ہیں آسان فہم ہونی چاہیے لیکن ٹو دا پوائنٹ، ریلیونٹ ٹو دیر پروجیکٹ مینجمنٹ ہونی چاہیے. نمبر 2 اسپیکٹ جو ہوگا، ریوارڈ گڈ بیہیویئر. اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک ٹیم کا بیہیویئر ٹھیک ہے، ورکنگ ریلیشنز اچھی ہیں، پروفیشنل مینرز کے تحت وہ کام پرفارم کرتا ہے، تو پھر آپ کے اس اپنے رویے کو اس کے مطابق آپ نے ڈھالنا ہے. فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ کام کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے اور اس کے الٹرنیٹیو سلوشن پہ ورکنگ ضروری ہوتی ہے. نمبر 2 کریٹیوٹی، اچھی ٹیم وہی ہوگی کہ جس کے اندر جدت ہوگی، نئی اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال وہ جانتے ہوں گے، اور پریگمیٹزم یعنی پازیٹیو تھنکنگ. آپ چیزوں کے اوپر جب غور و فکر کریں گے، مسائل کے اوپر گفتگو ہوگی، ان کا سلوشن دیکھا جائے گا، تو پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. مثبت عادات اور مثبت ورکنگ جو آپ کی اسپرٹ ہوتی ہے اس کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. تیسرا پہلو یہ ہوگا، ڈیولپ اے پرسنل ٹچ، لیڈ بائی ایگزامپل. جو پروجیکٹ کا مینیجر ہوتا ہے اس کو ایک مثال بننا چاہیے اور یہی اسپرٹ اپنی ٹیم کے اندر بھی پیدا کرنی چاہیے جو اس کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں. پازیٹیو فیڈ بیک فار گڈ پرفارمنسز، ایک مینیجر کو چاہیے اگر اس کی ٹیم کا ممبر اچھی پرفارمنس دے رہا ہے اور اپنے کام کو پروفیشنل مینر میں پرفارم کر رہا ہے تو اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، اس کا پازیٹیو فیڈ بیک ہونا چاہیے. اینڈ لاسٹ ہوگا اس کے اندر ایکسیسیبلٹی اینڈ کنسسٹنسی، یعنی آپ تک یا مینیجر تک آپ کی ایک دوسرے تک رسائی بڑی آسان ہونی چاہیے، اور یہ عمل تواتر کے ساتھ ہونا چاہیے. اس عمل کو بہتر بنانے کے لیے مختلف قسم کی میٹنگز کا انعقاد کیا جاتا ہے پیریوڈیکلی، جس کے اندر تمام ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، پروگرس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اینڈ سو آن. عزیز طلباء طالبات، اگر ہم ہائی پرفارمنگ ٹیم کی بات کریں تو یہاں پہ 2 چیزوں کو لازمی طور پہ مد نظر رکھا جائے گا، ایک اچھا کارپوریٹ ورکنگ کلچر اور دوسری پرفارمنس. اب کلچر ہی وہ بیسک ماخذ ہوتا ہے، وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے، وہ نارمز ہوتی ہیں جو آپ کو کام کرنے پہ ابھارتی ہیں، موٹیویٹ کرتی ہیں اور آپ کو ایک ایسا ورکنگ پلیٹ فارم مہیا کرتی ہیں کہ جہاں پہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. ایک اچھا کارپوریٹ کلچر ڈیولپ کرنے کے لیے
ٹیم ممبرس کے درمیان ٹرسٹ ہونا چاہیے. پروفیشنل کنفلکٹ جو ہیں ان کو پروفیشنل مینر میں ہی آپ کو حل کرنا آنا چاہیے. کمیونیکیشن کی سکلز بہتر ہونی چاہیے. موڈ آف کمیونیکیشن کا پتہ ہونا چاہیے. جدید ٹیکنالوجی کے ذرائع کا پتہ ہونا چاہیے. ایموشنل انٹیلیجنس یعنی آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوں اور چیزوں کو بہتر انداز میں حل کرنا یا پرفارم کرنا سیکھنا چاہتے ہوں. کلیبوریشن، ایک ٹیم کے اندر ایک ایسا کلچر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور سپورٹنگ بیہیویئر رکھتے ہوں. اور اسی طرح ہم ریزیلینس کی بات کرتے ہیں کہ برداشت بھی ہونی چاہیے. اگر کسی وقت کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کی اسپرٹ کے خلاف ہے تو آپ کو خاموشی سے اسے سنیں، غور و فکر کر کے اور سوٹیبل اور اپروپریٹ اس کا رسپانس دیا کریں. اسی طرح جب ہم اس کو ایک اچھا کلچر ڈیولپ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو پرفارم کرنا ہوتا ہے. تو کلچر آپ کو ایک بیسک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جہاں پہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، اور ایسے ویریبل یا انفراسٹرکچر ہوتا ہے جو آپ کے کام کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور جب یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی تو آپ کی پرفارمنس بہتر ہوگی. تو اچھی پرفارمنس کے لیے اسٹریٹجی یا حکمت عملی کا ہونا ضروری ہوتا ہے. پری ٹائم تھنکنگ یا پلاننگ اس میں آپ کی معاون ثابت ہو سکتے ہیں. انوویشن ہونی چاہیے. پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جدید نظریات کی ترویج اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کی کام کو یا آپ کی پرفارمنس کو مزید چار چاند لگا دیتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی، ایک ایسا ٹرانسپیرنسی کا نظام ضرور ہونا چاہیے کہ جس کے تحت آپ اپنے چیزوں کو، اپنی پرائرٹیز کو، اپنی ورکنگ کو، اپنی پاسٹ ایکسپیرینسز کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے گورن کر سکیں اور پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. لیڈنگ چینج، اگر کوئی ماحول میں تبدیلی ہو رہی ہے تو آپ کو ٹرینڈ سیٹر بننا چاہیے اور اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کر کے اس چینج کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ریزلٹس، ہمیشہ نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزیں پرفارم کرنی چاہیے اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے. پوسٹ ایونٹ تھنکنگ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، یا پری ایونٹ تھنکنگ یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ جب کسی کام کے ہونے سے پہلے آپ اس پہ سوچ بچار کر لیتے ہیں تو نتائج اس کے ہمیشہ اچھے آتے ہیں. میٹنگ ایفیکٹونیس، اور اب میٹنگ کا ڈیولپ کرنا پرفارمنس کو بہتر کرتا ہے، جس میں ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتی ہے، ایکسچینج آف ورکنگ ہوتی ہے، ایکسپیرینس ہوتی ہے. بلڈنگ ہائی پرفارمنگ ٹیم، جب ہم ہائی پرفارمنگ ٹیم بلڈ کرتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو لازمی طور پہ اس ٹیم کے اندر بلڈ کریں. یعنی آرگنائزیشنل چارٹ کو یوز کیا جاتا ہے جس میں لیولز آف آرگنائزیشن واضح کرنے ہوتے ہیں اور ٹاسک کی ڈیکمپوزیشن کرنی ہوتی ہے، ٹائم کی ڈیکمپوزیشن کرنی ہوتی ہے. نمبر 2، ٹیم ٹریننگ. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ آپ کے پاس موجود ہے، ان کو اسپیسیفک فیلڈ میں کام کرنے کی اہلیت پیدا کرنے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے، تو آپ کو ایسے انتظامات کرنے ہیں. نمبر 3، ٹیم ڈسمسل پالیسیز. اب پہلے سے آپ نے طے کر لینا ہوتا ہے، ایک کوڈ آف ایتھکس بنا لینے ہوتے ہیں یا پاور رولز بنا لینے ہوتے ہیں کہ اس کے تحت آپ نے پرفارم کرنا ہے. جو اس رولز کے تحت، ان ایتھکس کے تحت پرفارم نہیں کرے گا اس کو ایکسپیل آؤٹ کر دیا جائے گا. نمبر 4، پروجیکٹ سٹافنگ. پروجیکٹ سے جب پروجیکٹ کی ٹیم ڈیولپ کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، سلیکشن ہوتی ہے، تو پھر ہمیشہ ریلیونٹ اتھارٹیز کو جون سی اسپیشلٹیز یا ورکنگ کیپیبلٹیز آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں ان کے مطابق اسٹاف کو ہائر کیا جاتا ہے اور ایک ایسا کمبینیشن بنایا جاتا ہے جو بیسٹ سوٹڈ ٹیم ہو. سیفٹی، وہاں پہ ایسی میئرز یا ایسے انتظامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں کہ لوگوں کی صحت کو، ان کے فائنینسز کو، ان کی سوسائٹی کے اندر رول کو منیمائز نہ کیا جائے. 6 ہے ریوارڈنگ اینڈ ریکگنیشن. یعنی جو بندہ جس قسم کی اہلیت سے کام کرتا ہے، جو پروفیشنل کنڈکٹ دیتا ہے، اس کے کام کو دیکھتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کام کس لیول کا کر رہا ہے. جس لیول کی اس کی پرفارمنس اس کے مطابق اس کا ریوارڈ طے کیا جاتا ہے اور اس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے مزید کام اچھا کرنے کے لیے. اور لاسٹ ہوگا رولز اینڈ رسپانسبلٹیز. اچھی پروجیکٹ ٹیم وہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو رولز طے کر دیے جائیں، رسپانسبلٹیز واضح کر کے بتا دی جائیں اور ان کے اوپر ایک کاؤنٹر چیک، ایسا ایک نظام ہونا چاہیے جو سب لوگوں کی سپرویژن کر رہا ہو، جس سے پتہ چلے کہ کام کیسے ہو رہے ہیں. ہمارا تیسرا لرننگ آبجیکٹیو تھا پروجیکٹ مینجمنٹ فنکشنز. پروجیکٹ مینجمنٹ فنکشنز کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے اسکوپنگ. آپ چیز کا اسکوپ واضح کرتے ہیں. یعنی جب آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا اسکوپ واضح کریں. سیٹنگ دا باؤنڈریز آف دا پروجیکٹ. آپ نے پروجیکٹ کی باؤنڈریز طے کرنی ہے. نمبر 2، پلاننگ. اہم چیز ہوتی ہے، اس میں تمام منصوبہ بندی، پری ٹائم تھنکنگ ہوتی ہے. جب آپ چیز کے متعلق
सोच विचार करके प्लान करते हैं कि इसको परफॉर्म कैसे करना है। नंबर 3 एस्टिमेटिंग, अंदाज़ा लगाना, इसके अंदर बजटिंग भी आगे जाके आ सकता है। आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, हमें ये जानने की समझने की ज़रूरत है कि स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ एक प्रोजेक्ट के अंदर जो परफॉर्म करनी होती हैं उसके लिए हमें किस किस्म के सोर्सेज रिक्वायर्ड हैं ताकि इस प्रोजेक्ट को टाइम पे और बजट के कॉन्स्टेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल किया जाए। शेड्यूलिंग, डेवलपिंग द प्लान टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, आपको एक ऐसा मास्टर प्लान या शेड्यूल बनाने की ज़रूरत होती है कि जिसमें ज़िम्मेदारियां तयशुदा हों, टाइम तयशुदा हो, उन हर्डल्स का भी जिक्र किया जाए जो एक्सपेक्टेड हो सकती हैं, और टारगेट टाइम लाजमी ज़ाइन किया जाता है कि इसको कितनी देर में मुकम्मल करना है। ऑर्गेनाइजिंग, जैसा कि मैनेजमेंट फंक्शन में बुनियादी अहमियत हासिल है। मेकिंग श्योर मेंबर्स अंडरस्टैंड देयर रोल्स, इस चीज़ को मुमकिन और यकीनी बनाना होता है कि हर मेंबर्स को, हर पार्टिसिपेंट को ये पता होना चाहिए कि इस निज़ाम के अंदर उसका रोल क्या है और उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। डायरेक्टिंग, हदायत देना, जहाँ पे आपको ज़रूरत हो, लोगों के ऊपर टास्क अगर वाज़े ना हो तो प्रोजेक्ट मैनेजर उसको लाजमी तौर पे ये वाज़े करेगा, बताएगा कि फ़लाँ एक्टिविटीज़ को आपने कैसे परफॉर्म करना है। कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, अब कंट्रोलिंग के अमल के अंदर क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ों पे प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो जब तक उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल ना किया जाए उस वक्त तक मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते। और लास्ट फंक्शन हमारे पास होता है क्लोजिंग, असेसिंग सक्सेस एंड फेलियर, आखिर पे ये तज्जिया करना मकसद होता है कि हमें क्या हासिल हुआ है और क्या नहीं हुआ। तो अमूमी तौर पे या बुनियादी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फंक्शंस जो हैं ये 5 से 8 एक्टिविटीज़ पे मुश्तमिल होते हैं, जैसा कि ऊपर मैंने चीज़ों को बयान कर दिया है, जिसके अंदर सिलेक्शन होती है, डेफिनेशन होती है, प्लानिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, और फिर इसके सपोर्टिव फंक्शन में आपने रिस्क मैनेजमेंट को लाजमी देखना होता है, क्योंकि रिस्क को मैनेज किए बगैर आप प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली मुकम्मल नहीं कर सकते। क्वालिटी के एस्पेक्ट्स को लाजमी तौर पे मद्देनज़र रखा जाता है। हमने लेक्चर नंबर 17 के अंदर क्वालिटी के एस्पेक्ट्स को बड़ी डिटेल में, लेक्चर नंबर 16 के अंदर बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया था। और फीडबैक, चेंजेस एंड करेक्टिव एक्शंस की बुनियादी अहमियत होती है, क्योंकि चीज़ को हैंड ओवर करने से पहले, यानी जब आप प्रोजेक्ट डिलीवरी स्टेज पे आते हैं तो एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर करते हैं और तमाम चीज़ों को देखा जाता है कि एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म की गई हैं, तो उसके मुताबिक आपको अंदाज़ा हो जाता है कि प्रोजेक्ट कैसे सक्सीड करता रहा है। फोर्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, ये उस तमाम अमल को, इस फ़्लो को कहते हैं कि जिसके तहत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जितनी स्टेजेस पे मुश्तमिल होता है उसमें एक्टिविटीज़ वकूफ़ पज़ीर हो रही होती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल को हम 5 फेजेस में जो है तकसीम करते हैं। सबसे पहले इनिशियल फ़ेज़ होता है जिसको स्कोप एंड प्लान कहते हैं, यानी इस स्टेज के ऊपर आपने अपने प्रोजेक्ट का स्कोप बनाना होता है और प्लान वाज़े करना होता है कि एक्टिविटीज़ को, टास्क को या डिलीवरेबल्स को कौन कौन और कैसे मुकम्मल करेगा। इसके अंदर आप ज़रूरियात की वजाहत करते हैं, डिलीवरेबल्स बताए जाते हैं और प्रायोरिटीज़ बताई जाती हैं कि किन चीज़ों को अव्वलियत दी जाएगी और कौन सी बाद में करनी होगी। सेकंड स्टेज होती है प्लानिंग फेज़, डेवलपिंग द प्लान, आपने एक कैसा मास्टर प्लान तरतीब देना है कि जिसके मुताबिक चीज़ों के ऊपर गौर हो सकता है। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, ये जितनी भी आपकी प्लान्स होंगे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे, सच एज टास्क, जितने भी आपने टास्क बनाए हैं वो, माइलस्टोन्स एंड एसोसिएटेड कॉस्ट। थर्ड स्टेज जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के अंदर होगी इसे इम्प्लीमेंटेशन फेज़ कहते हैं, यानी एग्जीक्यूट द प्लान, जो प्लान या मनसूबा बंदी या वर्किंग शेड्यूल आपने बना लिए हैं उसके मुताबिक ही उसको इम्प्लीमेंट करें और काम को करना शुरू करें। अप्लाइज प्रोजेक्ट प्लान, डायरेक्ट टीम इन प्रोड्यूसिंग डिलीवरेबल्स, उनको हदायत दी जाती हैं कि इसके मुताबिक ही चीज़ें आपने डिलीवर करनी है। इम्प्लीमेंट अप्रूव्ड चेंजेस, और उन तमाम चेंजेस को कि जिसकी इजाज़त प्रोजेक्ट मैनेजर ने या वर्किंग हाईएस्ट टीम ने इसकी इजाज़त दे दी होती है। एंड करेक्टिव एक्शन, और जहाँ पे आप महसूस करते हैं कि चीज़ें गलत हो रही हैं वहाँ पे आपको ऐसे इक़दाम करने हैं, ऐसी मैयज़ अख्तियार करनी है कि उनके ऊपर काबू पाया जा सके। नंबर फोर्थ हमारे पास जो फेज़ है वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस है। आप चीज़ों को बड़ी डिटेल में कम मॉनिटर कर रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं। मॉनिटर द प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड बजट, मेकिंग एडजस्टमेंट, और यहाँ पे ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी है कि आपको उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ सकती है आर नेसेसरी, जहाँ जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी।
mitigate رسک، اور ایسے انتظامات یا اس اسپرٹ کے ساتھ کام کیا جاتا ہے کہ رسک کو منیمائز کرنا ہے۔ اور لاسٹ سٹیج جو اس سائیکل کے اندر ہوگی وہ کمپلیشن فیز ہوتا ہے، کلوزنگ آؤٹ دا پروجیکٹ، یعنی پروجیکٹ کو کلوز کرنا۔ پروجیکٹ اسیسمنٹ اور ریپ اپ رپورٹ، اس کے لیے آپ کو ایک رپورٹ تیار کرنا پڑتی ہے جس میں تمام فیزز کا، اس کی ورکنگ کا، کاسٹ کا، ٹائم کا اور بجٹ کا مکمل تخمینہ موجود ہوتا ہے، انٹیگریٹنگ انٹو آن گوئنگ آپریشنز، اور ان کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے آن گوئنگ پروسیس کیا ہوں گے۔ تو پروجیکٹ لائف سائیکل فیز کو اگر ہم اس کی ایک فلو ڈایاگرام بنائیں تو اس طرح سے بن سکتی ہے: انیشیٹنگ، پلاننگ، ایگزیکیوٹنگ، مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ اینڈ لاسٹ کلوزنگ۔ تو اس گرین کلر کا جو مانیٹر اینڈ کنٹرول ہے، اس کو ایگزیکیوٹنگ اور کلوزنگ کے درمیان میں بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ پروجیکٹ مینجمنٹ لائف سائیکل گراف، اگر میں آپ کے سامنے ایک گراف شو کروں تو بنیادی طور پہ کسی بھی پروجیکٹ کے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ہم ان کو مختلف فیزز میں یا مختلف سٹیجز میں تو جو تقسیم کرتے ہیں، جو لاسٹ سلائڈ پہ ہم نے ڈسکس کیا ہے، تو یہاں پہ ریڈ کلر کی لائن سے ان کی پیک سے اس چیز کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ڈیفائننگ فیز ہے جو کہ کام کرنے سے پہلے جسٹ نریٹیکلی کسی چیز کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، کانسیپٹس واضح کرنی ہوتی ہیں، اس کی پیک ذرا کم ہے۔ نمبر 2، جب پلان بنتا ہے تو ہم اپنے پروجیکٹ میں مزید تھوڑا سا ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا سکسیڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ جو آپ کے پلاننگ شیٹس ہوتی ہیں وہ ایکچوئل ورکنگ آپ شیڈولز ہوتے ہیں کہ جس کے تحت آپ نے ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہوتی ہیں، اور سب سے پیک پہ آپ کو ایگزیکیوشن نظر آ رہا، تو چونکہ ایگزیکیوٹ کے اندر ہم پریکٹیکلی کام پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اینڈ دین نتیجے کے طور پہ ہمارے وہ ڈیلیوریبلز وجود میں آتے ہیں کہ جن کو پروجیکٹ کسٹمر کو یا پروجیکٹ سپانسر کے ہینڈ اوور ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ اب ایچ سٹیج جو کہ ڈیفائننگ، پلاننگ، ایگزیکیوٹنگ اور ڈیلیوری کی ہے، اس کے اندر کچھ آپ کے کانٹینٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ لکھے ہوئے، جیسے ڈیفائننگ کے اندر گولز ہیں، اسپیسیفیکیشنز ہیں، ٹاسک یعنی ان تمام کاموں کی وضاحت ہوتی ہے، اور رسپانسبلٹیز کا ذکر ہوتا ہے۔ جبکہ پلاننگ فیز کے اوپر کہ جس کی اہمیت تھوڑی سی اور بڑھ جاتی ہے، اس میں شیڈولز، ورکنگ شیڈولز بنتے ہیں، کاسٹ کے بجٹس تیار کیے جاتے ہیں، ریسورسز کی وضاحت کی جاتی ہے کہ جن کی ضرورت ہے، رسک کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سٹاف ایکوائر کیا جاتا ہے یا ہائر کیا جاتا ہے جنہوں نے اسپیسیفک فنکشن پرفارم کرنے ہوتے ہیں۔ جب یہ تمام انتظامات ہو جاتے ہیں تو ہم ایگزیکیوشن یا پریکٹیکل پرفارمنگ سٹیج پہ آ جاتے ہیں، تو یہاں پہ سٹیٹس رپورٹس بنتی ہیں، چینجز کے اوپر غور و فکر ہوتا ہے، اور اگر وہ قابل عمل ہوں تو ان کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے، کوالٹی کو مینٹین کیا جاتا ہے اور کنٹینیوسلی امپروو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور فور کاسٹ اباؤٹ فیوچر لگائے جاتے ہیں کہ ان کی پروجیکٹ کی یا ان چیزوں کی ڈیمانڈ ان فیوچر کیا ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں جب آپ پروجیکٹ کو مکمل کر کے ڈیلیور کرتے ہیں، کسٹمر کے ہینڈ اوور کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسٹمر کو کیسے ٹرین کرنا ہے، کہ اگر کوئی کمپلیکیشن اس میں آ جاتی ہے، اس کی ہینڈلنگ میں کیسے نمبردہ آزما ہونا ہے۔ ٹرانسفر ڈاکومنٹ دیے جاتے ہیں، ریلیز ریسورسز کیے جاتے ہیں، یعنی جو ایسٹس آپ نے باؤنڈ کیے ہوئے تھے اس کام کے متعلق ان کو چھڑوا لیا جاتا ہے۔ ریلیز اسٹاف، جو اسٹاف آپ نے باؤنڈ کیا ہوتا ہے اسپیسیفک پروجیکٹ ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے، ان کو وہاں سے آزاد کروا کے نئے پروجیکٹ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور لاسٹ ہوتا ہے لیسن لرنڈ، آپ نے ایک رپورٹ تیار کرنی ہوتی ہیں جس میں اس چیز کی وضاحت ہوتی ہے کہ ڈیورنگ دیٹ ہول پروسیس ہم نے کیا لرن کیا اور کیا ارن کیا۔ ہمارا 5واں لرننگ آبجیکٹیو ہے جوائنٹ پروجیکٹ پلاننگ اسٹریٹجی۔ ہم جوائنٹ پروجیکٹ پلاننگ اسٹریٹجی کو ایک ایسی ورکنگ یا ایسا بلو پرنٹ ڈاکومنٹ کہتے ہیں کہ جس کے اندر ہم ایسے انتظامات کرتے ہیں کہ اسٹریٹجی ان وچ آل اسٹیک ہولڈر، جتنے بھی ریلیونٹ پرسنالٹیز یا اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اٹینڈ این انٹینسو ورکشاپ، ایک ورکشاپ میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور جو ریکوائرڈ سکلز ہوتی ہیں ان کی ورکنگ کے لیے، ان کی پرفارمنس کے لیے ان کو سیکھتے ہیں، ان پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ ایمڈ، مقصد یہی ہوتا ہے ریچنگ کنسنسس، ایک ایسی ایگریمنٹ پہ پہنچا جائے آن پروجیکٹ ڈیسیژنز، تاکہ مل جل کے ادارے کی اور پروجیکٹ ٹیم کی فیور میں رہتے ہوئے فیصلے لیے جائیں جو پروجیکٹ کی کمپلیٹ ہونے کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ جے پی بی میننگ سسٹم اونرز، یوزرز، اینالسٹ،
ڈیزائنرز اینڈ بلڈرز یعنی آل اسٹیک ہولڈرز اس کے اندر ان کا ذکر ہے. پارٹیسپیٹ ان 1 to 3 day پروجیکٹ مینجمنٹ ورکشاپ, 1 دن سے لے کے 3 دن کی ورکشاپ کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. دا ریزلٹ آف وچ, اور اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں, از کنسنسس ایگریمنٹ آن پروجیکٹ اسکوپ. وہ ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو جاتے ہیں کہ ان کے اس ایگزیکیوٹیو پروجیکٹ کا اسکوپ کیا ہوگا, ورکنگ شیڈول کیسے ہوں گے, ریسورسز کی وضاحت ہو جاتی ہے, ان کے اوپر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ الحاق ہو جاتا ہے, اینڈ بجٹ. آف کورس سبسیکوینٹ ورکشاپ اور میٹنگز میں بی ریکوائرڈ, آنے والے حالات میں آپ کو ایسی میٹنگ کی ضرورت بھی ہوتی ہے, ٹو ایڈجسٹ اسکوپ, بجٹ اینڈ شیڈول, تاکہ ان تمام چیزوں کو واضح کر دیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت ہم جوائنٹ پروجیکٹ پلاننگ اسٹریٹجی پہ ہوتے ہیں تو اس میں اویلیبل سکلز کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیسیژن میکرز بھی شامل ہوتے ہیں, ٹیم لیڈر بھی شامل ہوتے ہیں, پروجیکٹ مینیجر کو بھی شامل ہونا پڑتا ہے, اور جتنے بھی سبارڈینیٹڈ ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے. اور ایک خاص فریم ورک کے تحت وہاں پہ پلاننگ ہوتی ہے, ایک اسٹریٹجی اسٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہے کہ وہ حکمت عملی کہ جس کے تحت فیوچر میں ان لوگوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنا ہے اور چیزیں مکمل کرنی ہیں. جوائنٹ پلاننگ کے تحت ہم ایکٹیویٹی نمبر 1 کی وضاحت کرتے ہیں, نیگوشیٹ اسکوپ. سب سے پہلے تو وضاحت کی جاتی ہے کہ اس پروجیکٹ کا یا اس ایکٹیویٹی کا اسکوپ کیا ہے. دا باؤنڈریز آف اے پروجیکٹ, دا ایریا آف بزنس دیٹ اے پروجیکٹ مے اور مے ناٹ ایڈریس, یعنی اس میں وضاحت ہوگی کہ اس چیز کی عملیت کہاں پہ ہوگی, کون کون سی چیزیں اس میں شامل کرنی ہیں, کن چیزوں کو انہوں نے ٹچ نہیں کرنا. انکلوڈ آنسر ٹو دا 5 بیسک کویسچنس. اسکوپ اسٹیٹمنٹ کے اندر بنیادی 5 کویسچن کا آنسر ہوتا ہے جو کہ پروڈکٹ کے متعلق ہوتے ہیں, کوالٹی کے متعلق کویسچن ہوتا ہے, ٹائم فریم کتنا ہے, کاسٹ بجٹ کیا ترتیب دیا گیا ہے, اور کون کون سے ریسورسز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اسٹیٹمنٹ آف ورک, آپ نے ایک ایسی ایفیشینٹ ورکنگ اسٹیٹمنٹ دینی ہے کہ جس میں یہ وضاحت ہوگی, نریٹو ڈسکرپشن آف دا ورک, جس میں اس کام کی وضاحت کی جاتی ہے, ٹو بی پرفارمڈ ایز اے پارٹ آف پروجیکٹ. کامن سینونیمس انکلوڈ, عمومی طور پہ اس اسکوپ اسٹیٹمنٹ کے اندر کون سی چیزیں ہوتی ہیں, اسٹیٹمنٹ آف ورک ہے, اسکوپ ہے, پروجیکٹ ڈیفینیشن دی جاتی ہے, پروجیکٹ کا اوور ویو دیا جاتا ہے کہ اس کو کرنے کا مقصد کیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کہاں کہاں پہ ہو سکتی ہے, اینڈ ڈاکومنٹ آف انڈرسٹینڈنگ, اور ایک ایسا ڈاکومنٹ بنایا جاتا ہے جس میں تمام انڈرسٹینڈنگ دی جاتی ہے کہ کون کون سے کام ہو رہے ہیں, کون سے نہیں ہو رہے. عزیز طلباء طالبات, یہ میں آپ کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ آف ورک کی وضاحت کر رہا ہوں. یہ جسٹ ایک ٹیمپلیٹ ہے, اس کی ڈیزائننگ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں, اس کے 3 سے لے کے اور 9 تک فیزز یا پارٹ ہو سکتے ہیں. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ جس قسم کے آپ نے پروجیکٹ پہ کام سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ کس نوعیت کا ہے. ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر, ایکٹیویٹی 2 کے تحت ہی ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ٹاسک, یعنی بتایا یہ جائے گا ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ایک ایسا کمپلیٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ اپنی مکمل پروجیکٹ کو مختلف چھوٹے چھوٹے فیزز میں تقسیم کر دیتے ہیں, اور جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ان فیزز کو مزید سب ایکٹیویٹیز کے اندر ڈیکمپوز کر دیا جاتا ہے. اور گرافیکل ٹول ہے یہ, یوز ٹو ڈیپکٹ دا ہیرارکیکل ڈیکمپوزیشن آف پروجیکٹ انٹو فیزز, ایکٹیویٹیز اینڈ ٹاسک. اس میں ذمہ داریوں کا تعین بھی ہو جاتا ہے کہ کون کون کیا کیا کام پرفارم کرے گا. مائلسٹونز, وہ بنیادی ایکٹیویٹیز کے جن کو کمپلیٹ کیے بغیر آپ کا پروجیکٹ مکمل نہیں ہو سکتا. این ایونٹ سگنیفائنگ دی اینڈ اسپیسیفائنگ دی کمپلیشن آف اے میجر پروجیکٹ ڈیلیوریبل, یعنی جن چیزوں کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے اور جن کے مکمل کیے بغیر پروجیکٹ مکمل نہیں ہو سکتے. جیسا کہ میں آپ کے سامنے ایک پروجیکٹ بریک ڈاؤن اسٹرکچر کو واضح کر رہا ہوں. عزیز طلباء طالبات, ہم اپنے لیکچر نمبر 6 کے اندر ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں. اسٹوڈنٹ میرے چینل پہ جا کے ان ٹاپک کو یا اس لیکچر کو سن سکتے ہیں. اسی طرح مائل سٹون ایک ایسی اسٹیٹمنٹ یا گرافیکل پریزنٹیشن ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو واضح کرتے ہیں, ان کے ہرڈلز کو واضح کر دیا جاتا ہے, ٹائم کتنا لے گی ایچ ایکٹیویٹی اور کس کس شخص کی ڈیوٹی ہوگی ڈفرینٹ ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا, اس کی وضاحت ہو جاتی ہے.
JPP ایکٹیویٹی نمبر 3، ایسٹیمیٹ ٹاسک ڈیوریشن، کہ آپ کے جو مختلف کام ہوں گے وہ کتنی دیر میں مکمل کرتے ہیں. الیپس ٹائم ٹیک انٹو کنسیڈریشن، یعنی کتنا ٹائم آپ نے اس پروجیکٹ کی اسپیسیفکیشن کو سمجھنے میں لگانا ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے، اور یہیں سے آپ ایفیشنسی اور ایفیکٹیونیس کا تعین کرتے ہیں. ایفیشنسی کیا ہے؟ نو ورکر پرفارم ایٹ 100% ایفیشنسی. یہ حقیقت ہے کہ کوشش سارے کرتے ہیں میکسیمم ایفیشنسی دینے کی، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی ورکر 100% ایفیشنسی دے رہا ہے. کافی بریکس، لنچ، ای میل، یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ایفیشنسی کو کم کرنے کا باعث بنتی ہیں. اینڈ ایسٹیمیٹ آف 75% از کامن، اور ٹوٹل 100% کا اگر آپ 75% بھی اٹین کر لیتے ہیں تو اس پرفارمنس لیول کو بھی سیٹسفیکٹری مانا جاتا ہے. انٹرپشنس کون کون سی ہو سکتے ہیں؟ فون کالز، وزٹرز، یعنی آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو فون آ گیا یا کوئی کسٹمر آپ کے ساتھ ملنے آ گیا تو آپ کے کام سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اور اس کے چانسز 10 سے 50% تک ہو سکتے ہیں. اچھا، اب اگر ہم اس تمام عمل کو 4 حصوں میں اس کی وضاحت کریں تو وہ یہ ہے. نمبر 1، ایسٹیمیٹ دا منیمل اماؤنٹ آف ٹائم اٹ وڈ ٹیک ٹو پرفارم دا ٹاسک، یعنی ہم نے اس چیز کا اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ اس ٹاسک یا ایکٹیویٹی کو منیمم سے منیمم کتنے ٹائم کے اندر مکمل کیا جا سکتا ہے. دی آپٹیمسٹک ڈیوریشن، یعنی ایسی ڈیوریشن جو عام زندگی میں استعمال ہو سکتی ہے. نمبر 2، ایسٹیمیٹ دا میکسیمم اماؤنٹ آف ٹائم اٹ وڈ ٹیک ٹو پرفارم دا ٹاسک. اس مرحلے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم کی وضاحت کرتے ہیں کہ جس کے تحت اس ایکٹیویٹی یا ٹاسک کو مکمل کیا جا سکتا ہے. نمبر 3، ایسٹیمیٹ دا ایکسپیکٹڈ ڈیوریشن. آپ نے یہ ڈیوریشن بتانی ہے کہ میکسیمم کتنا ٹائم پیریڈ یا ڈیز لگیں گے اس کو مکمل کرنے کے لیے. دیٹ ول بی نیڈیڈ ٹو پرفارم دا ٹاسک. اور لاسٹ ہوگا کیلکولیٹ اے ویٹڈ ایوریج آف دا موسٹ لائکلی ڈیوریشن. جتنے بھی ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان کا ایک کامن ایوریج ٹائم ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اور ان کو فیوچر پروجیکٹ کے اوپر اپلائی کر دیا جاتا ہے. JPP ایکٹیویٹی نمبر 4، اسپیسیفک انٹر ٹاسک ڈپینڈنسیز. ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک پروجیکٹ ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ مختلف ٹاسک کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس ڈپینڈنسی کے بغیر پروجیکٹ کا مکمل کرنا ممکن نہیں ہوتا. سب سے پہلے فنش ٹو اسٹارٹ. دا فنش آف ون ٹاسک ٹریگرز دی اسٹارٹ آف اندر، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جب ہم ایک ایکٹیویٹی مکمل کرتے ہیں تو وہ دوسری ایکٹیویٹی کے سٹارٹ ہونے کا باعث بنتی ہے. نمبر 2، اسٹارٹ ٹو اسٹارٹ. دا اسٹارٹ آف ون ٹاسک ٹریگرز دی اسٹارٹ آف اندر ٹاسک. جب کسی ایک کام پہ ہماری ورکنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ دوسرے کی ورکنگ کا بھی باعث بنتی ہے، تو اس صورت میں دونوں ٹاسک اکٹھے شروع ہو سکتے ہیں. نمبر 3، فنش ٹو فنش. ٹو ٹاسک مسٹ فنش ایٹ دا سیم ٹائم. اور بعض اوقات یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ آپ دو ڈفرینٹ ٹاسک کو ایک ہی ٹائم میں مکمل کرتے ہیں تو اس کی سینس ڈیولپ ہوتی ہے. اور اسی طرح لاسٹ ہے اسٹارٹ ٹو فنش. دا اسٹارٹ آف ون ٹاسک سگنیفائز دی فنش آف اندر ٹاسک، یعنی یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ کسی پروسیس کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر آپ کی ورکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. اب یہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو مکمل کر کے ہی ختم ہوگی. اب ان تمام چیزوں کے لیے ہم نے شیڈیولنگ اسٹریٹجیز ترتیب دی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہیں؟ پہلے تو ہم بات کریں گے فارورڈ شیڈیولنگ کی، یعنی مستقبل کے متعلق جن چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہوگا. ا پروجیکٹ شیڈیولنگ اپروچ دیٹ اسٹیبلش ا پروجیکٹ اسٹارٹ ڈیٹ، جو واضح کرتی ہے کہ اس پروجیکٹ کو اسٹارٹ کرنے کی ڈیٹ کیا ہے، اینڈ دین شیڈیولز فارورڈ فرام دیٹ ڈیٹ. اور آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس ڈیٹ سے آگے جو ہماری ورکنگ ہوگی، جو ہماری پرفارمنس ہوگی وہ کیسی ہوگی، کتنے ٹائم اور کاسٹ کے اندر مینیج کرنا ہوگا. اور دوسرا کانسیپٹ ہوتا ہے ریورس شیڈیولنگ. اب پروجیکٹ شیڈیولنگ اسٹریٹجی یعنی پروجیکٹ کو شیڈول دینے کی ایک ایسی حکمت عملی دیٹ اسٹیبلش ا پروجیکٹ ڈیڈ لائن، جس کے اندر پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن واضح کر دی جاتی ہے کہ میکسیمم ٹائم پیریڈ یا ڈیٹ کیا ہوگی جب تک آپ نے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا ہے. اینڈ دین شیڈیولز بیکورڈ فرام ڈیٹ، اور پھر ہمیں اس سے بیکورڈ کی طرف موو کرنا ہوتا ہے. JPP ایکٹیویٹی نمبر 5، اسائنڈ ریسورسز اینڈ پیپل. ظاہر سی بات ہے جب کام کی وضاحت ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے ریسورسز اسائن کرنے ہیں. پیپل انکلوڈ آل سسٹم اونرز، یوزرز، اینالسٹ، ڈیزائنرز، بلڈرز، ایکسٹرنل ایجنٹس اینڈ کلیریکل ہیلپ انوالوڈ ان دا
project in any way, यानी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जिन लोगों की ज़रूरत होती है उसकी वजाहत कर दी जाती है। किस किस्म की सर्विसेज रिक्वायर होती हैं, इंक्लूडिंग सर्विसेज सच एज क्वालिटी रिव्यू, आप पीरियडिकल बेसिस पे क्वालिटी के एस्पेक्ट को चलते हुए आप देखते हैं कि क्वालिटी कैसी रही है, दैट मे बी चार्ज्ड ऑन अ पर यूज़ बेसिस। नंबर 3, फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट, काम को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ ऐसी असिस्टेंसेस की ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है या मशीनरी और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। इंक्लूड्स ऑल रूम्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी तमाम रूल और टेक्नोलॉजी भी दैट विल बी नीडेड, जिसकी ज़रूरत होती है टू कम्प्लीट दी प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ फेजेस को मुकम्मल जब कर लिया जाता है तो इंटीग्रेट करने से हम प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल कर सकते हैं। सप्लाइज एंड मटेरियल, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं काम करने के लिए, एवरीथिंग फ्रॉम पेंसिल्स, पेपर्स, नोटबुक्स टू टोनर, कार्ट्रिजेज एंड सो ऑन, यानी वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। और सबसे अहम है पैसा। मनी इंक्लूड्स ए ट्रांसलेशन ऑफ ऑल ऑफ द अबव द इनटू बजटेड डॉलर्स, आपने ऊपर तमाम बयान करदा चीज़ों का एक बजट तरतीब देना है और बजट को प्रेजेंट करने के लिए डॉलर या करेंसी यूनिट को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी स्टेज पे जब हम रिसोर्सेज एलिनेशन की बात करते हैं तो अजाइन पीपल टू टास्क, लोगों की जिम्मेदारियां लगाई जाती हैं कि उन्होंने कौन कौन से काम परफॉर्म करने हैं। रिक्रूट टैलेंटेड हाईली मोटिवेटेड पीपल, ऐसे लोगों को जॉब दी जाती है जिनके अंदर टैलेंट होता है, काम करने की स्पिरिट होती है और उनकी ज़हन साजी भी अच्छे से हुई होती है। नंबर 2, सेलेक्ट द बेस्ट टास्क फॉर ईच पर्सन, यानी किसी भी शख्स की अहलियत, एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी को देखते हुए उसके ज़िम्मे काम लगाए जाते हैं। नंबर 3, प्रोमोट टीम हार्मनी, टीम के अंदर एक ऐसी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की फ़िज़ा कायम की जाती है कि जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी बढ़ती है। प्लान फॉर द फ्यूचर, मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग कर ली जाती है कि कौन क्या काम परफॉर्म करेगा। ज़ाहिर सी बात है कि इसके अंदर उसकी कैपेबिलिटी और इंटेलिजेंस का जिक्र भी होगा। कीप द टीम साइज स्मॉल, कोशिश करें कि टीम का स्मॉल साइज़ रहे ताकि लोगों को अपने काम के ऊपर तवज्जो रहे। 6th एक्टिविटी हमारी है जो कि JPP की एक्टिविटी नंबर 6 है, डायरेक्ट द टीम एफर्ट्स, टीम को बताना कि उनके टास्क कैसे रहे और कैसे परफॉर्म करने हैं। सुपरविजन रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। डेडलाइन, सबसे पहले तो आपने बताना है कि प्रोजेक्ट किस तारीख तक मुकम्मल करना है। ए नॉवल अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नंबर 2, द पीपल साइड ऑफ सिस्टम, कौन कौन से लोग इस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं और इस सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को समझते हुए कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। द 1 मिनट मैनेजर, यानी लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उनकी अहलियत कैसे निकल के सामने आती है। द 1 मिनट मैनेजर मीट्स द मंकी, यानी ये वो कॉन्सेप्ट है कि वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करता है। टीम डायरेक्शन में सेकंड जो एस्पेक्ट है वो है स्टेजेस ऑफ टीम मैच्योरिटी, सी फिगर टू द राइट, आपने ये फिगर मद्देनज़र रखनी है। जब आप टीम की डायरेक्शन देते हैं तो 4 स्टेजेस को लाजमी मद्देनज़र रखा जाता है। इनको हम पहले लेक्चर नंबर 15 और 16 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। यानी फॉर्मिंग, जब आप किसी चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं तो एक ग्रुप या बेस्ट यूनिट इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को मद्देनज़र रखते हुए बनाने की कोशिश करते हैं। स्टॉर्मिंग स्टेज ये बताती है कि जब कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स का या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का पैदा होना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं होता। डिस्कशन में इन चीज़ों को हल भी किया जा सकता है। नॉर्मिंग, जब नॉर्मिंग यानी नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं तो फिर एक ऐसा मैकेनिज़्म डिसाइड किया जाता है, ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता है कि जहाँ पे चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है और प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश की जाती है। और जब चीज़ों के एग्रीमेंट हो जाते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन तय पा जाते हैं तो फिर उसके मुताबिक परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। JPP एक्टिविटी नंबर 7, मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोग्रेस रिपोर्ट,
یعنی آپ نے جتنی بھی ایکٹیویٹیز پرفارم کی ہوتی ہیں ان کو ایک رپورٹ کی صورت میں آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے. تو اس رپورٹ کے لیے سب سے پہلے ایک کور پیج ہونا چاہیے. اب پروجیکٹ نیم اور آئیڈینٹیفیکیشن جس میں پروجیکٹ کا نیم اور اس کی پہچان بتائی جاتی ہے اگر کوئی کوڈ وغیرہ سائن کیا گیا ہے تو. نمبر 2 پروجیکٹ مینیجر کا ذکر ہوتا ہے کہ ہو ول بی دا پروجیکٹ مینیجر. نمبر سی ڈیٹ اور رپورٹ. نمبر 2 سمری آف دی پروگرس. آپ نے ایک سمری بیان کرنی ہے کہ پروجیکٹ ایگزیکیوشن میں سکسیسفلی آپ نے کیسے کیسے کام پرفارم کیا, جس کے اندر ذکر ہوگا شیڈول انالیسز کا, بجٹ انالیسز کیا جائے گا یعنی کتنا بجٹ کنزیوم کر لیا, کتنا ابھی باقی ہے. اسکوپ انالیسز ہوتا ہے چینجز دیٹ مے ہیو این امپیکٹ آن فیوچر پروگرس. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب کی جو ایکٹیویٹیز آپ نوٹ کر رہے ہیں ان کے اثرات فیوچر پہ کیا ہو سکتے ہیں. نمبر ڈی پروسیس انالیسز, یعنی ان تمام عوامل کا انالیسز کیا جاتا ہے کہ جس سے گزار کے اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جانا ہوتا ہے. ای گینٹ پروگرس چارٹ, یہ آپ ایم ایس ورڈ پہ بھی بنا سکتے ہیں, ایکسل اور پاور پوائنٹ پہ بھی اس کو پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. نمبر 3 ایکٹیویٹی انالیسز, یعنی جو کام آپ نے کر لیے ہیں, مختلف فیزز مکمل کر لیے ہیں, ان کا تجزیہ ہوتا ہے جس کے اندر ٹاسک کمپلیٹڈ سنس لاسٹ رپورٹ بتا دیے جاتے ہیں کہ لاسٹ میٹنگ کے بعد کون کون سی ایکٹیویٹی مکمل کی گئی. کرنٹ ٹاسک اینڈ ڈیلیوریبلز کی بات کی جاتی ہے لازمی طور پہ. شارٹ ٹرم فیوچر ٹاسک اینڈ ڈیلیوریبل, یعنی ایسے آپ کے ٹاسک جن کو فیوچر میں شارٹ ٹرم بیسس پہ پرفارم اور کمپلیٹ کرنا ہے. نمبر 4 پریویس پرابلم اینڈ ایشوز, یعنی جو ماضی میں مشکلات آپ کے سامنے آئی ہوتی ہیں یا لاسٹ میٹنگ میں ڈسکس ہوئی ہوتی ہیں ان کے متعلق رپورٹنگ ہوتی ہے. ایکشن آئٹم اینڈ سٹیٹس بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے کن چیزوں میں مسائل تھے اور کن کے اگینسٹ افیکٹو ایکشنز لیے گئے اور موجودہ سٹیٹس اس کا کیا ہے. نیو اور ریوائزڈ ایکشن آئٹم بتائی جاتی ہیں کہ یعنی کچھ آئٹم آپ کے ایکشنز ایسے ہوتے ہیں جو پروو نہیں ہوتے یا فروٹفل ثابت نہیں ہوتے, تو اس کے متبادل ایکشنز آپ نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں. ریکمنڈیشن دینی ہے کون سا طریقہ کار ٹھیک رہا ہے. اسائنمنٹ آف رسپانسبلٹیز کرنی ہے لوگوں کی, ان کی اہلیت, ان کی قابلیت, ورکنگ ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے آپ نے بتانا ہوتا ہے. ڈیڈ لائن کی وضاحت کی جاتی ہے رپورٹ کے اندر کہ ہم نے پروجیکٹ کو میکسیمم کس ڈیٹ تک مکمل کرنا ہوتا ہے. نمبر 5 اس کا جو پارٹ ہوگا نیو پرابلمز اینڈ ایشوز, یعنی پروگریسولی جب ہم کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسائل بھی سامنے آتے ہیں, تو ان پرابلم کا ذکر ہوگا. ایکچوئل یا انٹیسپیٹڈ, یعنی موجودہ مسائل یا فیوچر میں آنے والے, ان کا ذکر کر لیا جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر پرو ایکٹیو اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایشوز کی بات ہوتی ہے یعنی جس قسم کے مسائل آئے ہوتے ہیں ان کا سرسری سا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. پاسبل سلوشنز پہ بات ہوتی ہے کہ جب مسائل آئے تو اس کے ممکنات یا ممکنہ حل کیا تھے جن کو اڈاپٹ کیا گیا ہے. ریکمنڈیشن لازمی طور پہ لکھی جاتی ہیں کہ آپ اس کے متعلق کیا رائے دیتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کتنا افیکٹو رہا ہے. اسائنمنٹ آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ڈیڈ لائن بتائی جاتی ہے, اور آخر پہ آپ کا لاسٹ حصہ ہوتا ہے اٹیچمنٹ. کچھ انیکسچر یا ورکنگ ڈاکومنٹس آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنے ہوتے ہیں. انکلوڈ ریلیونٹ پرنٹ آؤٹس فرام پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر. ہمارا 6th لرننگ آبجیکٹیو ہے افیکٹو پروجیکٹ لیڈرشپ. پروجیکٹ لیڈرشپ وہی ہوگی جو ایکسپیرینس رکھتی ہوگی, لیڈ فرام دا فرنٹ کرتی ہوگی, ویژنری ہوگی, فیوچر کو دیکھنے کی اہلیت رکھتی ہوگی, ٹیکنالوجی کے استعمال کو سمجھتی ہوگی. تو ان چیزوں کو ہم پہلے ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. بی کنسسٹنٹ, اس کے ذہن میں مستقل مزاجی ہونی چاہیے, چیزوں کے متعلق غور و فکر کے بعد جواب دینا چاہیے. پرووائڈ سپورٹ, جتنا بھی ورکنگ سٹاف ان کے نیچے کام کر رہا ہوتا ہے ان کو سپورٹ اور انفراسٹرکچر مہیا کرنا, ریسورسز دینا ایک پروجیکٹ لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. ڈونٹ میک پرومس یو کانٹ کیپ, آپ وعدے نہ کریں بلکہ ان کے اوپر عمل کر کے دکھائیے تو پھر ہی کام بہتر ہو سکے گا. نمبر 4 پریز ان پبلک کرٹیسائز ان پرائیویٹ, آپ اپنی ٹیم یا جو بھی ورکنگ پروفیشنلز آپ کے ساتھ ہیں ان کی تعریف کریں رش کے اندر لوگوں کے سامنے, لیکن اگر آپ کو ان کے کام میں جھول نظر آتی ہے, کسی قسم کا پرابلم نظر آتا ہے تو پرائیویٹلی اسے گائیڈ کریں, اسے سمجھائیں. نمبر 5 بی اویئر آف مورائل ڈینجر پوائنٹس, آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کسی شخص کی حوصلہ شکنی اتنی نہیں کرنی کہ جہاں سے اس کا مورائل بالکل ہی ڈاؤن ہو جائے اور وہیں سے آپ کی ناکامی یا کام کی خرابی شروع ہو جاتی ہے. سیٹ ریئلسٹک ڈیڈ لائن, آپ نے پروجیکٹ کی کمپلیشن کے لیے
وہ ڈیڈ لائن متعین کرنی ہے جو سیٹسفیکٹری ٹائم پیریڈ پہ مشتمل ہو کر جس میں تمام ایکٹیویٹیز کو اچھے طریقے سے پرفارم کیا جا سکتا ہو. ساتویں خصوصیت جو کہ لیڈرشپ کے اندر ہونا چاہیے وہ سیٹ پرسیویبل ٹارگٹس، یعنی ایسے ٹارگٹ کو آپ نے سیٹ کرنا ہے جو اٹین بھی ہو سکتے ہوں، جو حقائق کے قریب ترین ہوں. نمبر 8، ایکسپلین اینڈ شو رادر دین ڈو. آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کریں، ان کے سامنے دکھائیں، بجائے اس کے کہ آپ کو وہ کام خود کرنا پڑے. یعنی آپ ایک ناصح کے طور پہ، ایک ٹرینر کے طور پہ کام کرتے ہیں. نمبر 9 جو لیڈرشپ خصوصیت ہے، ڈونٹ رلائی آن جسٹ اسٹیٹس رپورٹ. آپ کو صرف مینٹین شدہ اسٹیٹس رپورٹ پہ ہی رلائی نہیں کرنا، بلکہ اپنی سمجھ کو اور اپنے سیکرٹ ذرائع کو استعمال کر کے بھی اپنے آپ کو انفارمیشن وائز اپ ڈیٹ رکھنا ہوتا ہے. نمبر 10، انکرج اے گڈ ٹیم اسپرٹ. آپ کو ایک اچھی ٹیم کے جس کے اندر کوآرڈینیشن اور کوآپریشن ہونی چاہیے، اس کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ عزیز طلباء طالبات، ہم 4D ٹیکنیک اپلائی ضرور کر سکتے ہیں کہ لیڈرشپ کے اندر یہ 4 مین خصوصیات ضروری ہونی چاہیے. یعنی ڈسکور، وہ چیزوں کے اوپر ایکسپلوریٹری پوائنٹ آف ویو سے تھنکنگ رکھتا ہو. نمبر 2 پہ ڈیولپ، جب آپ اس چیز کی وضاحت کر دیتے ہیں تو آپ ان کو ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے چیزوں کی حقانیت آ جائے، ان کی ورکنگ کیپیبلٹی بڑھ جائے، ان کی اہلیت میں اضافہ ہو جائے. ڈیرائیو، پھر آپ کو اس کے مطابق اپنے سٹیپس لینے ہوتے ہیں تاکہ جو ورکنگ یا پلاننگ آپ نے کی ہے اس کو آپ پریکٹیکلٹی میں لے کے آئیں. اور لاسٹ ہوگا ڈسٹنگوش، آپ کا کام واضح طور پہ نظر آنا چاہیے. اگر اپنا کام کے اندر انٹرسٹ شو کیا ہے، اچھی ورکنگ کیپیبلٹی شو کی ہے، پرفارمنس دی ہے، تو پھر آپ کا کام ڈسٹنگوشلی سارے ورکر میں واضح طور پہ نظر آئے گا. عزیز طلباء طالبات، ہمارا 7واں لرننگ آبجیکٹیو ہے چینج مینجمنٹ. واٹ از چینج مینجمنٹ؟ A formal strategy، ایک عام اسٹریٹجی ان وچ a process is established to facilitate changes. ایک ایسا انتظام یا ایسا انفراسٹرکچر بنایا جاتا ہے کہ جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تبدیلیوں کو، جو کہ آپ کے انوائرمنٹ کے اندر، چاہے وہ سوشل انوائرمنٹ ہو، چاہے وہ اکنامک یا فائنینشیل انوائرمنٹ ہو یا بزنس انوائرمنٹ ہو، اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. دیٹ اکر ڈیورنگ اے پروجیکٹ، جس وقت آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. چینجز کین بی دا ریزلٹ آف ویریس ایونٹس. چینجز جو ہیں مختلف قسم کے ایونٹس کا نتیجہ ہو سکتی ہیں. اینڈ فیکٹرز انکلوڈنگ، کون کون سے فیکٹرز چینجز کے اندر ہوتے ہیں؟ این اومیشن ان ڈیفائننگ انیشیل اسکوپ. آپ بھول ہی جائیں اپنے پروجیکٹ کا اسکوپ واضح کرتے ہوئے تو اس کو دوبارہ سے لکھنے کی اور چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 2، مس انڈرسٹینڈنگ آف دا انیشیل اسکوپ. آپ چیز کو واضح طور پہ بیان ہی نہ کر سکے، سمجھ ہی نہ سکے کہ اس کام کا اسکوپ کیا تھا. نمبر 3، چینج کے لیے یعنی اس جگہ پہ بھی چینج کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ ایکسٹرنل ایونٹ سچ ایز گورنمنٹ ریگولیشنز دیٹ کریٹ نیو ریکوائرمنٹس. یعنی حالات ایسے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے نئی انسٹرکشنز آ گئی ہیں، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ کو اپنی پلاننگ ڈاکومنٹ کے اندر چینجز کرنا پڑیں گی. نمبر 4، آرگنائزیشنل چینجز، یعنی ایسی تبدیلیاں کا جس کا ذکر آپ کی آرگنائزیشنل ڈیزائننگ یا آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے ساتھ ہوتا ہے جو کام کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہیں. اویلیبلٹی آف بیٹر ٹیکنالوجی، اچھی ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کی کام کی ایکوریسی کو بڑھا دیتا ہے، اس کی افیکٹونیس اور ایفیشنسی میں اضافہ کرتا ہے. تو اگر جہاں پہ ضرورت ہو تو آپ کو وہ ٹیکنالوجی خریدنی بھی چاہیے اور ان کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے. شفٹ ان پلان ٹیکنالوجی دیٹ فورس چینجز ٹو دا بزنس آرگنائزیشن، یعنی آپ اولڈ طریقہ کار جو بزنس یا پروجیکٹ مینجمنٹ کے اختیار کر رہے ہیں ان کو ختم کر کے نئے طریقہ کار کی وضاحت کرنی ہے، کلچر کو اڈاپٹ کرنا ہے اور ان تمام پروسیس کو لے کے چلنا ہے کہ جس سے آپ کے کام جلد از جلد مکمل ہو سکتے ہیں. مینجمنٹ ڈیزائر ٹو ہیو دا سسٹم ڈو مور. مینجمنٹ آپ کے سسٹم سے یہ ریکوائر کرتی ہے کہ جو اس کی ورکنگ کیپیبلٹی ہے اس سے زیادہ دینے کی کوشش کرے تاکہ آپ کے کام کی ایکسلریشن زیادہ ہونی چاہیے. ریڈیوسڈ فنڈنگ فار پروجیکٹ، پروجیکٹ کے لیے فنڈنگ کو کم کرنا پڑتا ہے. آر امپوزیشن آف این ایئر لائر ڈیڈ لائن، یعنی آپ اپنے پروجیکٹ کو اپنی مقرر کردہ ڈیڈ لائن سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا 8واں لرننگ آبجیکٹیو ہے
expectation management. What is expectation management matrix? A tool, یہ ایک ایسا ٹول ہے used to understand, اس چیز کو سمجھنے میں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے the dynamics and impact of change the parameters of a project. یعنی آپ کے جو مختلف پیرامیٹرز یا سٹیجز آپ نے ڈسٹنگوش کی ہوئی ہیں اس کے اوپر اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، تو اس کی وضاحت ون پہ ون کرتے ہیں. یہ میٹرکس ہوتا ہے آپ کے سامنے کہ جس کے اندر سب سے پہلے تو ہم میئرز آف سکسیس کو لکھ دیتے ہیں، جیسا کہ عمومی طور پہ تمام اسٹوڈنٹ جانتے ہیں، جیسے ٹائم، کاسٹ، شیڈول، اسکوپ اور کوالٹی. ان تمام چیزوں کو میئرز آف سکسیس کا نام دیا جاتا ہے. اب پرائرٹیز آپ نے سیٹ کرنی ہے کہ میکسیمم اور منیمم اس کو رکھنا ہے، کانسٹرینٹ کسی حد تک اس کو فکس کر دینا ہے، اور اس کا ایکسیپٹنس لیول کیا ہوگا. پرائرٹیز کے اندر اگر ہم میکسیمم اور منیمم کے بیان کرنا چاہیں تو یہ دا موسٹ امپورٹنٹ. ظاہر سی بات ہے کہ پرائرٹی کی وضاحت ضروری ہوتی ہے، یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ چیز ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. نمبر 2، دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ہے کانسٹرینٹس، حد بندی کرنا، یعنی لمٹائز کر دینا کہ اس کام کو منیمم کہاں تک مکمل کیا جا سکتا ہے اور میکسیمم ایکسیپٹنس لمٹ یا سکور اس کا کیا ہو سکتا ہے. نمبر 3، ایکسیپٹ دا لیسٹ امپورٹنٹ، جو چیز جتنی کم ہوتی ہے اتنی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے. اور لاسٹ آپ کے پاس ہے کین ہیو اونلی ون ایکس ان ایچ رو اینڈ ایچ کالم، یعنی کم سے کم تو ضرورت یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کا میٹرکس انالیسس کر رہے ہوں تو ہر بلاک کے اندر آپ نے ایک ایکس ضرور پلیس کرنا ہے، جو کہ اس چیز کی علامت ہوگی کہ اس کے فیکٹر ویریبلز کے اندر تقریباً سبھی کی انوالومنٹ موجود ہے. عزیز طلباء طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر جو کہ بڑا امپورٹنٹ لیکچر نمبر 18 پروجیکٹ سکسیس ویریبلز پہ تھا، مکمل ہوتا ہے. اور تمام سٹوڈنٹس کے لیے یہی ہدایات ہیں کہ پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ان سکسیس ویریبلز کو ضرور ذہن میں رکھ لیا کریں تاکہ آپ کے لیے پیرامیٹرز یا کنسٹرینٹس ڈیولپ ہو جائیں کہ ان ایشوز کو لازمی طور پہ ایڈریس کرنا ہے، رپورٹ کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میرے آج کے لیکچر کا ٹائم ختم ہوا. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے.